بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الرعد 13واں پارہ، آیت نمبر 30 اور 31 کا ترجمہ یہ ہے: کذالک ارسلناک فی امۃ، اسی طرح ہم نے آپ کو ایک قوم میں بھیجا، قد خلت من قبلھا امم، ان سے پہلے بہت سی امتیں گزر چکی ہیں، لتتلو علیہم الذی اوحینا الیک، تاکہ آپ انہیں تلاوت پڑھ کر سنائیں جو ہم آپ کی طرف وحی بھیجتے ہیں، وہم یکفرون بالرحمن، اور حال یہ ہے کہ وہ رحمان کا انکار کرتے ہیں۔ قل ھو ربی، آپ ان سے کہیے وہی میرا رب ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، علیہ توکلت، میں نے صرف اسی پر بھروسہ کیا ہے اور اسی کی طرف مجھے لوٹ کر جانا ہے۔ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ، اگر قرآن پاک کے ذریعے پہاڑوں کو چلا دیا جائے، او قطعت بِهِ الْأَرْضُ، یا زمین کے ٹکڑے کر دیے جائیں، او کلم بِهِ الْمَوْتَى، یا اس کے ذریعے مردوں سے کلام کیا جائے، بل للہ الامر جمیعا، بلکہ سارے کا سارا معاملہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ افلم ییأس الذین آمنوا، کیا ایمان والے اس بات سے نا امید نہیں ہوئے، ان لو یشاء اللہ، اگر اللہ تعالی چاہے، لہدی الناس جمیعا، تمام لوگوں کو ہدایت دے دے۔ ولا یزال الذین کفروا، اور یہ کافر لوگ مسلسل اس حال میں رہیں گے، تصیبہم، ان پر پہنچتی رہیں گی، بما صنعوا، ان کے اپنے برے اعمال کی وجہ سے، قارعہ، دل ہلا دینے والی چیز، او تحل قریبا من دارہم، یا آپ ان کے علاقے کے قریب نازل ہوں گے، حتی یأتی وعد اللہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ آ جائے، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کیا کرتے۔ یہ دو آیات کا ترجمہ ہمارے سامنے آیا۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ تابندہ معجزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جن مقاصد کے ساتھ اس امت کی طرف مبعوث فرمایا، ان مقاصد میں ایک مقصد یہ بھی تھا، آپ اپنی امت کے لوگوں کو قرآن پاک پڑھ کر سنایا کرتے تھے۔ لِتَتْلُوَ عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، قرآن پاک کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ ہمارے ہاں بعض دفعہ لوگ ناسمجھی میں اس طرح بات کر ڈالتے ہیں کہ گویا قرآن پاک کی صرف تلاوت کر لینا، قرآن پاک کو صرف بچوں کو زبانی یاد کروا دینا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اصل یہ ہے کہ قرآن پاک کو سمجھنا چاہیے۔ ہم اس بات کا تو بالکل بھی انکار نہیں کرتے کہ قرآن پاک کا سمجھنا بہت ضروری ہے، اللہ کی طرف سے آئی ہوئی کتاب ہے اور اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے، لیکن یہ بات کرنا کہ قرآن کی تلاوت کا کوئی فائدہ نہیں، یہ سراسر غلط بات ہے۔ قرآن پاک میں تو اللہ تعالیٰ نے بعض آیات ایسی آج تک باقی رکھی ہیں جن پر عمل ہی نہیں ہو رہا، جن پر عمل کرنے کا حکم منسوخ ہو چکا ہے، مگر تلاوت کو پھر بھی باقی رکھا۔ تو اگر تلاوت کا فائدہ نہیں ہے تو ان کو باقی رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ علماء فرماتے ہیں انہیں باقی رکھنے کا فائدہ یہ ہے کہ یہ آیات پڑھیں گے اس پر ثواب ملے گا، تو ثواب کا ملنا یہ کوئی معمولی فائدہ ہے۔ تو تلاوت قرآن پاک یہ بذات خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب نبوت میں سے تھا، اور ہمارے لیے بھی ہے، ہم بھی تلاوت کا اہتمام کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں گھر سے باہر تشریف لے جاتے تو آپ فرماتے ہیں کہ میں مدینہ کی گلیوں سے گزرتا ہوں، مجھے اشعری قبیلے کے لوگوں کے گھروں کا ان کی تلاوت سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اشعری قبیلے کے لوگ ان گھروں میں رہتے ہیں، حالانکہ میں نے دن میں ان کے گھروں کو نہیں دیکھا ہوتا، تو رات میں گھروں سے تلاوت کی آواز آتی ہے۔ تو تلاوت بھی ضروری ہے اور اس کے ساتھ ترجمہ سمجھنا، قرآن پاک کو سمجھنا، اس پہ عمل کرنا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔
تو آپ ان پر قرآن پاک کی تلاوت فرمائیں اور آپ ان کو یہ واضح پیغام دیں، ہوا ربی، رحمان میرا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میرا بھروسہ صرف اسی پر ہے۔ توکل کرنا، بھروسہ کرنا، یقین رکھنا، یہ ایک اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے۔ اسباب کو اسباب کے درجے میں اختیار کرنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر میں بھی گئے ہیں، آپ احد میں بھی گئے ہیں، آپ نے خندق کی جنگ بھی لڑی ہے، آپ مکہ مکرمہ کی فتح کے لیے پوری تیاری کے ساتھ گئے ہیں، اسباب آپ نے ضرور اپنائے ہیں۔ ہم سے غلطی یہ ہو جاتی ہے کہ ہم اسباب میں لگ کر اسباب کو اصل سمجھ بیٹھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو بھلا دیتے ہیں، یہ ہماری غلطی ہے۔ ہر شعبے میں، ہر معاملے میں اسباب کو اپنائیں اور اس کے بعد دعا مانگیں، یا اللہ یہ ہم کر سکتے تھے، اب اچھا نتیجہ برآمد ہو جائے، کامیابی مل جائے، اس کا فیصلہ آپ نے فرمانا ہے، اسے توکل کہا جاتا ہے۔ وَإِلَيْهِ مَتَابٌ، اور میں نے اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملہ فرما رہے ہیں، تو ہم میں سے بھی ہر آدمی اس بات کا یقین رکھے کہ میں ان قریب واپس اللہ کی طرف لوٹ کر جانے والا ہوں۔ جیسے باہر سے بچہ آتا ہے نا، پاکستان، امریکہ سے آیا، تو وہ اپنے والدین کو پہلے سے بتا دیتا ہے 10 دن کی چھٹی ہے، کنفرم ٹکٹ کروا کے آ رہا ہوں۔ تو ہمارا حال بھی یہی ہے، ہم دنیا میں آنے سے پہلے واپسی کا کنفرم ٹکٹ کروا کر آئے ہیں۔ نہ جہاز لیٹ ہوگا، نہ اس میں کوئی تاخیر ہوگی، نہ موسم کی خرابی اس پر اثر انداز ہوگی، ایسا پکا ٹکٹ ہے جس میں ذرا برابر تاخیر کی گنجائش نہیں ہے۔ وَإِلَيْهِ مَتَابٌ، میں نے اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اور فرمایا یہ قرآن پاک تو بڑا طاقتور کلام ہے، اگر اس کلام کو پڑھ کر پہاڑوں کو چلا دیا جائے، زمین میں شگاف پیدا ہو جائیں اور مردے اس کلام کو سن کر زندہ ہو کر گفتگو کرنے لگیں، اتنا کچھ بھی کر دیں گے، نہ ماننے والے پھر بھی نہیں مانیں گے۔ جو نہیں ماننے والے ان کو کوئی نہیں منوا سکتا۔ مثال کے طور پر ایک مسلمان والد ہے، اس کا بیٹا کہتا ہے میں نے نماز پڑھنی نہیں ہے، والد جتنا بھی زور لگا لے نہیں پڑھوا سکتا۔ یہ تو اللہ کی خاص عنایت ہوتی ہے کہ دل میں نیکی کی توفیق اور نیکی کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ کوئی زور زبردستی کسی کو نیکی کے راستے پہ نہیں ڈال سکتا، یہ تو اللہ کی کرم نوازی ہے، اللہ کی توفیق ہے کہ وہ رب اپنے گھر میں ہمیں حاضری کے لیے بلا لیتا ہے، ورنہ انسان اس معاملے میں بہت کمزور ہے۔ تو کہا یہ اتنا بڑا معجزہ ہو جائے یہ پھر بھی نہیں مانیں گے، اور سارے کا سارا معاملہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ اور فرمایا ایمان والوں کو یہ بات جان لینی چاہیے، اللہ تعالیٰ کے لیے یہ مشکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہیں 1 منٹ میں لہد الناس جمیعا، سارے لوگوں کو ہدایت دے دیں، سب لوگ ہدایت پر آ جائیں، مگر اللہ کے ہاں یہ اصول اور ضابطہ نہیں ہے۔ زبردستی کسی کو ہدایت پر لانا، زبردستی کسی کو نیکی پر لانا، یہ اللہ کا اصول نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہدایت کے راستے اس کے لیے آسان فرماتے ہیں جو ہدایت پر آنے کی کوشش کرتا ہے، جو ہدایت پر آنے کی فکر کرتا ہے، اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ راستے کھولتے ہیں۔ والذین جاہدوا فینا، جو ہم تک پہنچنے کے لیے مجاہدہ کرتے ہیں، لنہدینہم سبلنا، اللہ فرماتے ہیں ہم ایک راستہ نہیں 10 راستے ان کے لیے کھول دیتے ہیں۔ کوشش تو بندہ کرے، دفتر جانے کے لیے تو کوئی یہ نہیں کہتا دعا کریں میں آج دفتر چلا جاؤں، دکان کھولنے کے لیے تو کوئی یہ نہیں کہتا امام صاحب دعا کریں آج میں دکان پہ چلا جاؤں، آج میں بازار چلا جاؤں، وہاں تو بغیر دعا کے سارے کام ہو رہے ہیں۔ اور نماز کی بات کریں، نیکی کی بات کریں، دعا کریں جی ہم بھی نمازی بن جائیں، تو یہ کیسی عجیب منطق ہے کہ انسان اس طرف طلب دکھاتا ہی نہیں ہے، سارے کام دعا پہ ڈال دیتا ہے، سارے کام اللہ تعالیٰ پہ ڈال دیتا ہے۔ کوشش کرے، فکر کرے، اللہ سے مانگے، اللہ تعالیٰ کیسے اس کے لیے نہیں راستے کھولتے۔ تو فرمایا اگر اللہ چاہیں تو سب کو ہدایت مل جائے، اور فرمایا یہ مکہ والوں پہ بھی حالات آتے رہیں گے یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ حق اور سچ ثابت ہوگا، اور وہ وعدہ یوں سچ ثابت ہوا، مکہ مکرمہ فتح ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک فاتح کی حیثیت سے مکہ مکرمہ میں تشریف لائے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کیا کرتے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔